بدایت العداوہ، دشمنی کی ابتدا، یعنی شیطان کب سے انسان کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے۔ لما خلق اللہ آدم علیہ السلام، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، امر الملائکۃ بالسجود لہ، فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کریں، یعنی آدم علیہ السلام کو۔ فسجدوا جمیعا الا ابلیس، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا، اس نے انکار کیا، ان یسجد لآدم علیہ السلام، کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ وقال، اور وہ کہنے لگا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے، اس وجہ سے میں انسان سے بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ ففسق بذلک، تو اس نے اس وجہ سے نافرمانی کی، وکفر، اور انکار کیا، ولعن، اور لعنت کیا گیا، وطرد، اور دور پھینک دیا گیا، من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے۔ قال تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ وقال سبحانہ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، انکار نہیں کیا، لیکن شیاطین نے کفر کیا۔ وقال سبحانہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قال فاخرج منہا فانک رجیم، فرمایا کہ اس سے نکل جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ تم مردود ہو۔ وان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اور یقیناً تم پر لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے بدلے کے دن تک۔ فازداد بذلک حسدہ، تو اس وجہ سے اس کا حسد بڑھ گیا، اس میں اضافہ ہو گیا۔ وحقدہ، اور اس کا کینہ، بغض، علی آدم و ذریتہ، آدم علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر، یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوئے تو اس نے آدم سے دشمنی کر لی، کیا سمجھ کر کہ آدم کی وجہ سے میرے ساتھ یہ سب ہوا۔ فطلب من اللہ تعالی ان ینظرہ الی یوم القیامہ، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن تک مہلت دے دیں۔ کیا مطلب ہے اس کا مہلت دینے کا؟ یعنی اس کو زندگی دیے رکھیں، موت نہ آئے۔ لا لیتوبہ، اس لیے نہیں اس نے مہلت مانگی کہ توبہ کرے، وانما لینتقم من آدم و ذریتہ، اس وجہ سے کہ وہ آدم اور اس کی اولاد سے انتقام لے سکے، بدلہ لے سکے۔ ویعمل علی غوایتہم، اور ان کی گمراہی پر کام کر سکے، یعنی ان کو گمراہ کر سکے۔ وفتنتہم، اور ان کو فتنے میں ڈالنے پر۔ وجعلہم من اتباعہ واعوانہ، اور اس نے انسانوں کو اپنا پیروکار اور اپنا مددگار بنا لیا، یعنی اپنے مشن میں شامل کر لیا۔ بل ومن عبادہ کذالک، بلکہ اپنے بندوں میں شامل کر لیا، اپنا غلام بنا لیا۔ کما قال تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا؟ کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا؟ اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی بندگی نہیں کرو گے، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، تو اس نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے قیامت کے دن تک، یعنی جس دن سب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، جب تک کے لیے مہلت دے دیجئے، یعنی زندگی دے دیجئے۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فانک من المنظرین، بے شک تم ان میں سے ہو جو مہلت دیے گئے ہیں، یعنی تمہاری بات مان لی گئی۔ الی یوم الوقت المعلوم، اس دن تک جس کا وقت معلوم ہے۔ وتبجح الشیطان، اور فخر کیا، اکڑ دکھائی، بڑا بنا، الشیطان، شیطان، فی مخاطبۃ الرب تعالی، رب تعالی سے بات کرتے ہوئے اس نے بڑی اکڑ دکھائی، بہت بدتمیزی سے بات کی۔ وَأَعْلَنَ خُطَّتَهُ الْقَذِرَةَ، اور اپنا ناپاک پلان، خطہ کہتے ہیں پلان کو، ناپاک
جو اس کے پلان تھے ان کا اعلان کر دیا، دون ای خوف، بغیر کسی خوف کے، او نظر، یا کسی بھی نظر یا کسی بھی غور و فکر کے، فی عاقبت، اس کے انجام میں. یعنی اتنا دلیر، اتنا ڈھیٹ اور اتنا نڈر تھا کہ اس نے انسان کو گمراہ کرنے کی جو پلاننگ کی تھی وہ اس نے علل اعلان سب کے سامنے بتا بھی دی. دیکھیے عام طور پر لوگ اپنے کسی بھی کام میں، کسی پروگرام میں، کسی منصوبے میں کامیاب ہونے کے لیے اپنی پلاننگ کو کسی کو بتاتے نہیں، خاموشی سے کام کرتے ہیں کہ جب ہو جائے گا پھر بتا دیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ نہ ہی ہو سکے، ہو سکتا ہے میں نہ کر سکوں تو سب کو بتا کے کہیں شرمندگی نہ ہو کہ تم تو بڑی باتیں کرتے تھے، اب کیا تم نے کچھ بھی نہیں. لیکن شیطان اپنے ارادے میں اتنا پکا تھا کہ اس نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ یہ تو میں کر کے ہی چھوڑوں گا. کیا ہم کبھی کسی نیکی کے کام میں اتنا پکا ارادہ کر کے علل اعلان یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم کر کے ہی چھوڑیں گے، ہم کر کے دکھائیں گے؟ یعنی سب کے سامنے کسی بات کا اعلان کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنے منصوبے پر، اپنے ارادے پر، پلاننگ پر سب کو گواہ بنا رہے ہیں کہ تم گواہ رہنا، یہ ہوگا، یہ دیکھو گے تم. ایسی بات کون کرتا ہے؟ جو واقعی اپنے ارادے میں 100% پکا ہو، سچا ہو کہ اس نے کرنا ہی کرنا ہے. اور جو ارادہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے راستے کھل بھی جاتے ہیں. قالا، اس نے کہا، رب بما اغویتنی، اے رب اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. اپنی نالائکی اور اپنی نافرمانی کا الزام اللہ کو دے رہا ہے. لأزینن لہم فی الارض، میں ان کے لیے زمین میں ضرور زینت پیدا کروں گا، دلکشی پیدا کروں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان سب کو ضرور گمراہ کر دوں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے چنے ہوئے بندوں کے جو ان میں سے مخلص بندے ہوں گے، بس وہ بچیں گے، باقی سب کو گمراہ کروں گا. تو اس نے بتا دیا کہ وہ جو خالص بندے ہوں گے نا وہ میرے ہاتھ نہیں آئیں گے، باقی سب میرے ساتھ شامل ہو جائیں گے. فَيَا أَخِي الْحَبِيبِ، تو اے میرے پیارے بھائی، هَذَا هُوَ الشَّيْطَانُ، یہ ہے شیطان. وَهَذِهِ عَدَاوَتُهُ، اور یہ ہے اس کی دشمنی. الَّتِي لَن تَزُولَ، جو مسلسل رہے گی. حَتَّى يَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، یہاں تک کہ اللہ زمین اور جو بھی زمین ہے اس کا وارث ہو جائے، یعنی سب انسان ختم ہو جائے. إِنَّهُ مُنذُ ذَلِكَ الْيَوْمِ، بے شک وہ اس دن سے، يُخَطِّطُ پلاننگ کر رہا ہے، وَيَعْمَلُ عَلَى إِفْسَادِ ذُرِّيَّةِ آدم علیہ السلام، اور آدم علیہ السلام کی اولاد کو بگاڑنے پر کام کر رہا ہے. يَعْمَلُ عَلَى إِخْرَاجِ الْمُسْلِمِ مِنْ دِينِهِ، مسلمان کو اس کے دین سے نکالنے پر کام کرتا ہے. وَعَلَى إِبْعَادِ غَيْرِ الْمُسْلِمِ عَنِ الْإِسْلَامِ، اور نان مسلم کو اسلام سے دور رکھنے پہ کام کرتا ہے، ان کو اس طرف آنے نہیں دیتا، اور جو آ گیا ان کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے. يَعْمَلُ عَلَى نَشْرِ الْفِسْقِ وَالْفَوَاحِشِ وَالْمَجُونِ فِي كُلِّ مَكَانٍ، وہ کام کرتا ہے فسق نافرمانی، فواحش بے حیائی، والمجون، اور مجون بھی بے حیائی ایک قسم کی ہوتی ہے، یعنی ہر جگہ پر فسق و فساد، بے حیائی کو عام کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے. وَكَأَنَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَن يَقُولَ، اور گویا کہ اس طرح وہ یہ کہنا چاہتا ہے، لَقَدْ كُنْتُ مُحِقًّا فِي تَرْكِ السُّجُودِ لِآدَمَ، کہ میں آدم کو سجدہ نہ کرنے میں حق بجانب تھا. یہ تم نے دیکھ لیا کہ یہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کو سجدہ کیا جائے. اللہ نے فرشتوں کو اور جو بھی ان کے ساتھ تھے، ابلیس، حکم دیا کہ سجدہ کریں. ابلیس نے کہا میں نے سجدہ نہیں کرنا کیونکہ میں اس سے زیادہ اچھا ہوں، اور یہ انسان جو ہے یہ مٹی سے بنا ہے اور مجھ سے یہ کمتر ہے. اب دنیا میں آ کے وہ انسان کو اپنی ڈگر پہ لا رہا ہے، کیونکہ دیکھیں نا، جس کی عقل کم ہوتی ہے، جس کے پاس وسائل کم ہوتے ہیں، وہی دوسرے کے پیچھے لگتا ہے نا. جس کی اپنی ایک عقل سمجھ ہوتی ہے وہ سوچ سمجھ کے کسی چیز کو فالو کرتا ہے. اب انسان جو شیطان کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو اس طریقے سے پیچھے لگا کے وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں نے جو سجدہ نہیں کیا تھا نا وہ ٹھیک ہی تھا، کیونکہ یہ انسان اس قابل نہیں تھا کہ اس کو سجدہ کیا جائے، یہ مجھ سے کمتر ہی تھا، اسی لیے تو میری بات مان لی اس نے.
فَهَٰذِهِ ذُرِّيَّتُهُ، تو یہ ہے اس کی اولاد، یعنی آدم کی اولاد. يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، بعض ان میں سے بعض کو قتل کر رہے ہیں. وَيَلْعَنُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، بعض پہ لعنت بھیج رہے ہیں. وَلَئِن كُنْتُ قَدْ أَسَيْتُ مَرَّةً وَاحِدَةً، اگر میں نے ایک مرتبہ اس کی نافرمانی کی تھی، فَإِنَّهُمْ يَعْصُونَ كُلَّ يَوْمٍ مِئَاتِ الْمَرَّاتِ، تو یہ سب تو یعنی انسان تو دن میں 100 بار نافرمانی کرتے ہیں. یعنی شیطان کیا کہتا ہے کہ میں نے تو صرف ایک بات نہیں مانی تھی، اور انسان جس کو مجھے سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا وہ تو دن میں سینکڑوں بار اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں. وَلَكِنَّ الْخَبِيثَ نَسِيَ، لیکن وہ خبیث بھول گیا. أَنَّهُ أَصَرَّ عَلَى مَعْصِيَتِهِ، کہ اس نے اپنے نافرمانی یا گناہ پر اصرار کیا تھا. وَلَمْ يَنْدَمْ عَلَيْهَا، اور اس پر نادم نہیں ہوا، شرمندہ نہیں ہوا. وَاعْتَرَضَ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى، اور اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اعتراض کیا. وَتَكَبَّرَ عَلَى الرَّبِّ سُبْحَانَهُ، اور رب سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے تکبر کیا. وَتَعَقَّبَ عَلَيْهِ، اور اس میں نقائص تلاش کیے. فَلُعِنَ وَطُرِدَ مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، تو وہ لعنت کیا گیا اور اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا. یعنی ٹھیک ہے شیطان نے ایک نافرمانی کی تھی اور انسان 100 نافرمانیاں کرتا ہے، لیکن فرق کس چیز کا ہے کہ شیطان نے نافرمانی کر کے اس پر اصرار کیا، اکڑ گیا، لیکن انسان سے جب گناہ ہوتے ہیں تو وہ شرمندہ ہوتا ہے، توبہ کر لیتا ہے. اما ذریت آدم علیہ السلام، جہاں تک آدم علیہ السلام کی اولاد کا تعلق ہے، فقط فتح اللہ لہم باب التوبہ، تو اللہ نے ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے. والانابہ، اور رجوع کرنے کا. ولم یویسہم من رحمتہ، اور ان کو اپنی رحمت سے مایوس نہیں کیا. ولم یقنطہم من عفوہ، اور انہیں نا امید نہیں کیا اپنے معافی سے، عفو سے، ومغفرتی، اور بخشش سے. فمن تاب منہم تاب اللہ علیہ، تو ان میں سے جو توبہ کرتا ہے اللہ اس پر مہربان ہوتا ہے. ومن استغفر غفر اللہ لہ، اور جو استغفار کرتا ہے اللہ اس کو بخش دیتا ہے. قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، اور وہ لوگ جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کر لیتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم، پھر وہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، کون ہے جو اللہ کے سوا گناہ معاف کرتا ہو. ولم یصروا علی ما فعلوا، اور وہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے. وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں. یعنی اللہ کے بندے کیسے ہیں کہ جب ان سے کوئی گناہ کا کام ہو جاتا ہے، کوئی بے حیائی کا کام، کوئی ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو بخش دیتا ہے، اور اپنے گناہوں پہ وہ اصرار نہیں کرتے. وقالا، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دیجیے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. جتنے بھی گناہ ہو چکے ہیں پریشان نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور الرحیم ہے. وانیبوا الی ربکم، اور اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ. واسلموا لہ، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ. من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر کوئی عذاب آ جائے. ثم لا تنصرون، پھر تم مدد نہیں دیے جاؤ گے. یعنی اس بڑی مصیبت کے آنے سے پہلے، پکڑ سے پہلے تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جھک جاؤ، معافی مانگ لو، توبہ کر لو. تو اس سارے چیپٹر کا خلاصہ کیا ہے؟ اس موضوع کا اصل عنوان ہے کہ انسان کے ساتھ ابلیس کی دشمنی کا آغاز کیسے ہوا، عداوت شروع کہاں سے ہوئی، اس اختلاف اور دشمنی کا اصل سبب کیا تھا، وجہ کیا تھی. کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ملائکہ کو اور ابلیس کو حکم دیا تھا کہ وہ کیا کریں، آدم کو سجدہ کریں، لیکن اسے سجدہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا تھا؟ تکبر کی وجہ سے کہ میں زیادہ بہتر ہوں. اور اس نے دراصل اللہ کے حکم کا انکار کر دیا، اور انکار کر کے پھر شرمندہ بھی نہیں ہوا اور اس پر اکڑ گیا، اور اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑکنے لگی،
اس نے کیا کہا کہ میں انسانوں کو اللہ کی عبادت نہیں کرنے دوں گا جس کام کے لیے اللہ ان کو بنا رہا ہے، اور ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا سوائے ان کے جو مخلص بندے ہیں. اور اس کے لیے وہ دن رات کام کر رہا ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ سجدہ نہ کر کے اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا بلکہ ٹھیک ہی کیا تھا، کیونکہ انسان اس قابل نہیں تھا. قابل کیسے نہ تھا؟ کیونکہ وہ دن رات اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے. مگر شیطان یہ بھول گیا ہے کہ جو انسان نافرمانی کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، پھر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ شیطان جو تھا وہ پہلے بہت عبادت گزار تھا، یعنی ظاہری طور پر بڑا نیک تھا، لیکن اس کے اندر خرابی تھی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے امتحان میں ڈال کر اس کے اندر کی خرابی کو باہر نکال دیا. تو اس میں ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے جو ہم سب کو سمجھنا ہے، وہ یہ کہ انسان کے اوپر آزمائشیں کیوں آتی ہیں، اس کے اندر کو باہر لانے کے لیے کہ وہ حقیقت میں ہے کیا. بعض اوقات ہوتا ہے نا، ہم کوئی نیکی کی بات سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہم تکلفاً اس کو اپنا لیتے ہیں اور پھر اپنے اوپر ایک خول چڑھا لیتے ہیں اور لوگوں میں ہم بڑے متقی پارسا نظر آنے لگتے ہیں. لیکن پھر جو ہی ہمارا کسی کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے یا ہمارے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو پھر ہمارا ٹرو ریئل سیلف نظر آ جاتا ہے. وہ جو اخلاق کا لبادہ اڑا ہوا تھا نا وہ ہٹ جاتا ہے، پھر ہم جو ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں. مصنوعی اخلاق سے انسان کی حقیقت نہیں کھلتی. بد اخلاقی کے وقت، غصے کے وقت وہ کیا سوچتا ہے، کیا اس کے منہ سے نکلتا ہے، اس کا انسٹنٹ ریئیکشن کیا ہوتا ہے، یہ اس کے ریئل سیلف کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. ہمیں ہمیشہ اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر کیا ہے. آپ دیکھیے کہ آپ اچانک کسی کو کیا جواب دے دیتے، کیا بول دیتے ہیں جب کوئی آپ سے سوال کر لیتا ہے یا کوئی آپ پہ تنقید کر دیتا ہے یا کوئی آپ کی تعریف کر دیتا ہے، تو انسٹنٹ ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ وہ ہے آپ اصل میں، کیونکہ جو آپ کے اندر تھا نا باہر نکل پڑا. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی برتن چھلکتا ہے تو باہر کیا آتا ہے؟ جس برتن میں دودھ ہوتا ہے اس میں سے دودھ باہر آتا ہے، جس میں پانی ہوتا ہے اس میں سے پانی نکلتا ہے. اور اگر اس برتن کے اندر کوئی گندگی ہے تو کیا ہوگا؟ جب چھلکے گا تو چھینٹے کس چیز کے اڑیں گے؟ گندگی کے ہی اڑیں گے. تو شیطان کے اندر خباثت تھی، اوپر عبادت اور ظاہریت اور تقوی اور نیکی کا لباس اوڑا ہوا تھا، لیکن اندر خرابی تھی. اللہ نے اس کا ٹیسٹ لیا یہ حکم دے کے کہ انسان کو سجدہ کرو، اور وہاں سے پتہ چل گیا کہ اصل میں تھا نہیں جیسا وہ نظر آ رہا تھا. آج بھی آپ دیکھیں کہ دینی طبقے سے، ریلیجس پیپل سے لوگوں کو بڑی شکایتیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب ہم دین میں آتے ہیں نا تو پہلی چیز کیا سمجھتے ہیں کہ حجاب کرنا سب سے پہلے فرض ہے. ٹھیک ہے، حجاب اپنی جگہ، لیکن کم ہی لوگ اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ ہمارے اندر کی جو بدگمانیاں اور جو وسوسے اور جو نفرتیں اور انتقام اور بغض اور حسد اور پھر دنیا کی ہرس اور لالچ، وہ تمام چیزیں ہیں، وہ اندر ہی اندر ہیں. وہ ان کا علاج بھی کچھ کریں تو اس کا علاج نہیں کرتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ کرنے کے باوجود ذرا سا کسی انسان سے اختلاف ہوتا ہے، بدتمیزی اور بد اخلاقی پر اتر آتے ہیں، برداشت ہی نہیں کچھ کرتے. کیونکہ اندر قوت ہے ہی نہیں نا کسی چیز کی کہ جو ہمارے اس سرکش گھوڑے کو جو اندر ہے اسے کنٹرول کر لے. اندر ایمان کی قوت نہیں ہے، اندر وہ تقوی نہیں ہے، اندر وہ قلب کی صفائی نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان پھر واقعی ان سارے امتحان کے مواقع پر اچھا رہتا ہے. تو کسی کو جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے نارمل حالات، روٹین کی چیزیں اس میں نہیں پتہ چلتا ہو. وہ جب دھکا لگتا ہے نا اور وہ دودھ چھلکتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے وہ اندر کیا تھا. اب ایک برتن کے اندر بند ہے جو کچھ، آپ کو نہیں پتا اندر کیا ہے، لیکن وہ جب ہلتا ہے، چھلکتا ہے، باہر آتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے اوہ اچھا اس کے اندر تو یہ تھا. اسی طرح انسانوں کو جب دھکا پڑتا ہے نا، کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو منہ سے کیا نکلتا ہے، تو باہر کیا آتا ہے، تو کیسے تبصرے انسان کرتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کون ہے. کیونکہ اس وقت اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پاتا. تو شیطان کے ساتھ بھی یہی ہوا. اور کوئی بات جو آپ کہنا چاہیں؟ جی آپ فرمائیے.
میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کون سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق لوگوں سے ہوتا ہے، لوگ سالوں لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، لوگوں کو قتل کرتے ہیں، تو وہ کیسے معاف ہوں گے؟ وہ تو نہیں معاف ہو سکتے. دیکھیے، معاف کرنا یا نہ کرنا میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے. قرآن مجید میں آتا ہے جس کو چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے سزا دے، لیکن اس کی یہ چاہت حکمت پر مبنی ہے. اللہ کا ہر فیصلہ حکمت کا فیصلہ ہے، وہاں اندھا قانون نہیں ہے کوئی، کیونکہ ہم کسی کے بارے میں صرف ایک رخ جانتے ہیں، اس کا دوسرا نہیں جانتے. ہر انسان کا ایک ظاہری پہلو ہے اور ایک اس کا باطنی ہے. ہم انسانوں کو صرف ظاہری پہلو سے دیکھتے ہیں، ان کا باطن کبھی کبھی باہر نکلتا ہے کسی آزمائش کے وقت، ہر وقت نہیں نکلتا، اس لیے ہم پہچان نہیں پاتے کہ کون کیا ہے. کسی وقت پتہ چلتا ہے جب وہ کسی پہ ظلم کرے یا کچھ اور، لیکن اصل حقیقت کیا ہے یہ اللہ ہی کو پتا ہے اور اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے گا. اس ٹاپک سے متعلق بات کیجئے جو اس وقت ہمارے زیر بحث ہے، شیطان کی دشمنی کا آغاز کیسے اور کیوں ہوا اور وہ دشمنی کیوں کر رہا ہے. جی، جب آپ یہ بتا رہی تھی کہ شیطان جو ہے جب وہ کہتا ہے سیٹسفائی کرتا ہے اپنے آپ کو، اچھا کیا میں نے بات نہیں مانی کیونکہ انسان جو ہے بہت گناہ کرتا ہے، اس لیے میں نے جو ہے سجدہ نہیں کیا، بہت اچھا کیا. تو میں اس کو ریلیٹ کری تھی اپنے ساتھ. یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو کوئی بھی غلط کام کرنے کے بعد سیٹسفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں خیر ہے میں نے اس لیے ایسا کیا، تو ہماری جو نیچر ہے وہ تعویلیں دینا. ملتی ہے. شابش، اچھا نقطہ بیان کیا آپ نے کہ جب ہم کوئی غلط کام کر لیتے ہیں نا اور کوئی ہمیں کہے کہ تم نے غلط کیا، یا ہمارے اندر کی آواز ہو کہ یہ غلط ہے، ٹھیک نہیں، تو اس کے بعد بجائے اس کے کہ ہم توبہ کر لیں، شرمندہ ہوں، سوری کر لیں، معافی مانگ لیں، ہم کیا شروع کر دیتے ہیں؟ جسٹیفیکیشن، تعویلیں کرتے ہیں. تم نے ایسا نہ کیا ہوتا تو میں یہ نہ کرتی. ہم اپنے کو پہنچنے والے ہر نقصان، پریشانی، تکلیف کا ذمہ دار دوسروں کو قرار دیتے. خارجی فیکٹرز، بیرونی اسباب، اندر کے اسباب نہیں لیتے کہ کوئی مشکل ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے بھی آتی ہے، ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے بھی آتی ہیں مشکلات، وہ نہیں ہم سوچتے، کیونکہ اس میں انسان خود بری ذمہ اور دوسرے کو بلیم کر کے تسلی ہو گئی. اصل میں یہ ہے کہ جو شخص اپنے ارادے میں سچا ہوتا ہے نا، وہ پھر کبھی مایوس نہیں ہوتا. حالات کتنے بھی مشکل ہوں، کتنی بھی مخالفتیں ہوں، وہ پیچھے نہیں ہٹتا، وہ اسباب اکٹھے کرتا ہے. مانگنے میں بھی کوئی شرمندگی اور آر محسوس نہیں کرتا. ہم جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، کوئی نیکی اپنے ساتھ یا کسی کے ساتھ، تو اس کے بعد اگر ذرا سی رکاوٹ آ جائے، کوئی حالات موافق نہ ہو، تو ہم بیٹھ ہی جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، کوئی سنتا ہی نہیں، کوئی مانتا ہی نہیں، یہ ہو نہیں سکتا، پھر کروں گی، ابھی ذرا میں انتظار کر رہی ہوں، ابھی میں ذرا سب کو خوش کر رہی ہوں، ابھی ذرا حالات مناسب ہو جائیں. ان چیزوں کے انتظار میں رہتے ہیں اور جو عمر ہے وہ گزرتی چلی جاتی. شیطان نے ایسا نہیں کیا، اسی وقت دیر اینڈ دین ٹائم بھی مانگ لیا اور اپنے پلاننگ بھی کر لی اور وہ بھی بتا دی اور اپنا کام بھی شروع کر دیا. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ انسان کی شخصیت بنانے میں شیطان بہت کام کرتا ہے. کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص بڑا غصے والا ہے، کسی کی شخصیت کو کہتے ہیں یہ بڑا بد زبان ہے، کوئی بہت تکبر والا ہے. تو یہ سب شیطان نے یعنی کہ بچپن سے لے کے یعنی جوانی میں زیادہ اٹیک کیے انسان پہ اور اس کی ایک شخصیت بنا. دیکھیے وہ تو بچپن سے لے کے موت تک، زندگی کے آغاز سے انتہا تک اپنا کام کر رہا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے اختیارات اس کو دے دیے اور ہمیں کوئی اختیار ہی نہیں دیا اور ہمیں مقابلے کی کوئی قوت نہیں دی. ہمیں بہت کچھ ملا ہے، شاید شیطان سے بھی زیادہ ملا ہو، کیونکہ اسی لیے تو شیطان کہا تھا کہ تم سجدہ کرو آدم کو، کیونکہ آدم کو اللہ نے عزت بخشی تھی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. لیکن ہم نے اپنی عزت کیوں کھوئی؟ اللہ کی نافرمانی کر کے. ہماری قوتیں اور طاقتیں خیر میں نہیں لگیں، شیطان کے مددگار بننے میں لگ گئیں، اس کے خواہشات کی تکمیل میں لگ گئیں. تو عقل مند کون ہے، فائدے میں کون ہے، سکسیسفل انسان کون ہے؟ جو اللہ کی دی ہوئی ان ساری صلاحیتوں کو اللہ کی اطاعت میں لگا کر، اپنے دشمن کو پہچان کر، اس زندگی میں جو کرنے کے لیے بھیجا گیا اس کو کر جائے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو فضیلت دی ہے باقی مخلوق پر، اور اس کو بہت سی طاقتیں اور صلاحیتیں دی، لیکن ساتھ اس کے رکاوٹیں بھی رکھی. اب ہمیں پروو کرنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں.
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ارادے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اللہ نے انسان کو بھی ارادہ دے رکھا ہے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. ابھی جو آپ نے حضرت ابو ہریرہ والا واقعہ بتایا، تو ابو ہریرہ نے شیطان کو قابو کیا اور وہ بے بس ہوا، تو بے بس ہو کر اس نے ان کو کچھ سکھایا. اس میں ہمارے پاس اتنی قوتیں ہیں کہ ہم شیطان کو بے بس کر سکتے ہیں. آپ پڑھیے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیا کیا اللہ نے ہمیں قوتیں دی اور کیسے کیسے ہم اس کو تھکا سکتے ہیں. ہم اس کے آگے کمزور نہیں ہیں. کمزور انسان صرف اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہوتا ہے. خواہشات انسان کو کمزور کرتی ہیں، خواہشات کے پیچھے چلنا کمزور کرتا ہے. انسان جب اپنی خواہشات کی مخالفت کرتا ہے تو شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جی فرمائیے. اس کے اندر جو ایک چیز پہ ایمفسس کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اس نے اپنی معصیت پر اصرار کیا تھا اور وہ نادم نہیں ہوا تھا. تو یہاں سے ہم ایک بیسک ڈفرنس لے سکتے ہیں کہ اگر ہمارا رویہ اس جیسا ہے تو پھر ہم اس کی راہ پر چل رہے ہوں گے، اور پھر دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے توبہ کا دروازہ بھی کھلا رکھا ہے. تو ہم ایک یہ چیز بھی ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے کہ ہم کس کے رویے پر چل رہے ہیں. اگر ہم واقعی اپنے گناہ پر اصرار کر رہے ہیں اور دوسروں کو بلیم دے رہے ہیں یا نادم نہیں ہو رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اسی کے رویے پر جا رہے ہیں. صحیح. شیطان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے زیادہ اچھا پہچانتا ہے. اسے پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا دل کا حال سب معلوم ہے، اسی لیے اسے سارا قبول دیا کہ وہ کیا کرنے چاہ رہا ہے، اس کا کیا پلان ہے. اور انسان جو ہے وہ اپنے دل میں بہت ساری چیزیں رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو اس کے شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. شیطان کا جو ڈٹرمنیشن تھا وہ اتنا اسٹرانگ تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی. اور ہم جب کوئی کام کرتے ہیں یا ہم اپنی دعاؤں میں بھی جب اللہ سے مانگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بس اتنی مہلت دے دیں، بس اتنی یہ کر لیں، بس اتنا میں یہ کر لوں، میں اتنا جی لوں. لیکن ہمارے ٹارگٹ جو ہوتے ہیں نا وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں. خلاصہ کرتے ہیں، شیطان جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور کھلا دشمن ہے. یعنی ایک ہوتی ہے ہڈن انیماسٹی کہ جس میں دشمن آپ کو بتاتا نہیں کہ وہ آپ کا دشمن ہے، چھپ کے حملے کرتا ہے. لیکن شیطان جو ہے اس نے اوپنلی بتا دیا کہ میں انسان سے دشمنی کروں گا. سورۃ یوسف میں آتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. سورۃ الفرقان میں آتا ہے وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو انسان کو چھوڑ جانے والا ہے، دھوکے باز ہے. اس کے ساتھ وعدے کرتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا اور ایسا ہو جائے گا، اور جب انسان غلط راستے پہ چل پڑتا ہے تو وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن بناؤ، یعنی دشمن سمجھو اس کو. سورۃ فاطر. شیطان نے انسان کی جو کمزوری ہے وہ شروع سے ہی پہچان لی، آغاز سے انسان کی ویکنیسز کو جانتا ہے، اسی وجہ سے وہ ان کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے. یاد رکھیے شیطان ہر انسان کے پیچھے ہے، لیکن خاص طور پر علم والوں کے پیچھے. علم والوں کو گمراہ کرنے کے لیے زیادہ کوشش کرتا ہے، کیونکہ علم روشنی ہے نا، تو اس کو یہ پتا ہے کہ اب ان کو حقیقت پتہ چل رہی ہے تو اب ان کے اوپر اور اٹیک کرو. سورۃ الاعراف میں ایک علم والے کا قصہ بیان ہوا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. آپ انہیں اس شخص کا حال سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات دے رکھی تھی، یعنی علم دے رکھا تھا، لیکن وہ ان کی پابندی سے بھاگ نکلا، یعنی اس کو چھوڑ دیا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، یعنی اللہ نے آیات کا علم دیا لیکن اس نے کیا کیا؟ آیات کو بھلا دیا. پھر شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، چنانچہ وہ گمراہ ہو گیا. یاد رکھیے اب جن بچیوں کا خاص طور پر قرآن مجید مکمل ہو رہا ہے کہ صرف ایک دفعہ قرآن مجید پڑھنے سے انسان ہمیشہ کے لیے حفاظت میں نہیں آ جاتا. یہ ایک ایسا عمل ہے جسے مستقل طور پہ کرنا پڑتا ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ لڑکیاں قرآن پڑھ گئی ہیں اور ان کو میری دشمنی بھی پتہ چل چکی ہے، اس کے باوجود وہ چھوڑتا نہیں. جب انسان شیطان کی تھوڑی سی بات بھی مان لیتا ہے نا، اللہ کی نافرمانی کر لیتا ہے، تو اس کو اور زیادہ موقع مل جاتا ہے، اور حتیٰ کہ انسان کو بالکل وہاں سے نکال لیتا ہے. اور کچھ عرصے کے بعد کچھ لوگ قرآن پڑھ کر بھی ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ان کو ہوا بھی نہ لگی ہو قرآن کی، واپس اسی جگہ آ کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے آغاز کیا تھا انہوں نے. یہ کیوں ہوا؟ یہ اس وقت ہوا جب انہوں نے فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ لبادہ اتار دیا، وہ جو علم حاصل کیا تھا اوپر کچھ چڑھا تھا وہ اتر گیا.
تو شیطان کو موقع مل گیا اور گمراہ ہو گیا انسان پر. پھر شیطان انسان کو اپنے گروہ میں شامل کرنے کا عزم رکھتا ہے. وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا, اس نے کہا تھا میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ ضرور لے کر رہوں گا. پھر سورۃ النساء سے پتہ چلتا ہے کہ جھوٹی امیدیں دلانے والا ہے. یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا, وہ انہیں وعدے دیتا ہے, آرزویں دلاتا ہے, اور جو وعدے بھی شیطان انہیں دیتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہوتے. پھر ابن آدم کی ہر چیز میں گھات لگائے ہوئے ہے, ہر کام میں حاضر ہو جاتا ہے, چاہے انسان کو برا کام کر رہا ہو چاہے کوئی نیکی کا کام کر رہا ہو. مثال دیجئے نیکی کے کس کام میں شیطان حاضر ہو جاتا ہے سب سے زیادہ؟ باقی اوقات میں نا ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ کہاں شیطان نے بہکایا کہاں نہیں, لیکن جس وقت آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس وقت سب کو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت میرا کیا حال ہے, اور نہ مجھے یاد رہتا ہے کیا پڑھا, نہ کوئی خشوع نہ خضوع, پتہ نہیں کیا پڑھ کے اٹھ گئے ہیں. تو شیطان جو ہے وہ ہر کام میں, خصوصاً نیکی کے کاموں میں انسان کے اندر مداخلت کرتا ہے, اور زیادہ بڑے کام میں بڑا وار کرتا ہے. ٹھیک ہے, بڑے نیکی کے کام میں بڑا وار ہوتا ہے. نیکی کا سب سے بڑا کام کیا ہے؟ اللہ کا حق دینا, نماز پڑھنا. تو اس وقت جو ہمارا حال ہوتا ہے وہ ایک آئینہ ہے کہ کتنے % شیطان ہم پر کنٹرول پا لیتا ہے, یہ کتنے % ہمارے اندر خلل اندازی کرتا ہے. تو نماز ایک آئینہ ہے جس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیطان میری زندگی میں کتنا زیادہ انٹرفیئر کر رہا ہے, تو وہ اپنے راستے پہ لگانے کی کوشش کرتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں اس دوران کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک پہاڑی راستے سے ایک نوجوان آتا ہوا دکھائی دیا. جب ہم نے اسے دیکھا تو کہا کاش یہ نوجوان اپنی جوانی, چستی, قوت اور طاقت اللہ کی راہ میں لگاتا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بات سنی تو فرمایا کیا اللہ کی راہ میں وہی ہے جو شہید کر دیا جائے؟ جس نے اپنے والدین کے لیے محنت کی وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے, جس نے اپنے اہل و عیال کے لیے محنت کی وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے, جس نے اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کے لیے تگ و دو کی وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے. ہاں, جس نے مال کثرت سے حاصل کرنے کے لیے محنت کی وہ شیطان کے راستے میں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دوبارہ بتاتی ہوں کہ ایک شخص گزر رہا تھا, بہت اسمارٹ, ہینڈسم, طاقتور, چست, تو لوگوں نے دیکھ کے کہا کاش یہ شخص اللہ کے راستے میں کچھ کرتا. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا خیال ہے کہ جو اللہ کے راستے میں نکل کے شہید ہو جائے بس وہی اللہ کے راستے میں, وہی فی سبیل اللہ ہے, باقی کام نیکی کے نہیں ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ جو اپنے والدین کے لیے محنت کرتا ہے, مثلا کیسے کیسے محنت کرتے ہیں والدین کے لیے؟ کبھی انہیں ہماری مالی مدد چاہیے ہوتی ہے, کبھی انہیں ہماری پریزنس چاہیے ہوتی ہے, کبھی بیماری میں ہیلپ چاہیے, تیمارداری چاہیے ہوتی ہے, کبھی ان کا کوئی کام ہوتا ہے اور ہمیں ان کے ساتھ جانے کی ضرورت ہوتی ہے, مختلف طریقے سے. تو جو شخص والدین کے جائز کاموں میں ان کے ساتھ محنت کر رہا ہوتا ہے وہ بھی فی سبیل اللہ ہی ہوتا ہے, کیونکہ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد وبالوالدین احسانہ کا حکم دیا ہے, تو اس کو وقت ضائع کرنا نہ سمجھیں. پھر جو اپنے اہل و عیال کے لیے محنت کرتا ہے, کما کے لاتا ہے, تھکتا ہے, لیکن حلال طریقے سے, وہ بھی اللہ کے راستے میں. رزق حلال کمانا بھی فی سبیل اللہ ہے. جو اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, یعنی کوئی بے حیائی کا کام نہیں کرتا, اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے, زنا کے راستے پہ نہیں جاتا, کسی حرام راستے پہ نہیں جاتا, وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے. آپ دیکھیے کہ جہاں سوسائٹی کے اندر اتنی ٹیمپٹیشنز ہو مختلف طرح کے کاموں کی, وہاں انسان اپنے آپ کو نیکی کے کاموں کا پابند بنا کے رکھے, آسان نہیں ہوتا, وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے. ہاں, جو صرف مال کا بندہ بن گیا ہے, نہ اس کو اپنی نماز کی پرواہ ہے, نہ والدین کی پرواہ ہے, نہ گھر والوں کی پرواہ ہے, نہ اپنی ذات سیلف گرومنگ کی کوئی کوشش ہے, ہاں وہ شیطان کے راستے میں. پھر یاد رکھیے شیطان کی دشمنی یہ بھی ہے کہ وہ انسان کے مال کو غلط راستے پر خرچ کرواتا ہے. یعنی اس نے کہا تھا کہ میں ان کے مال میں سے ایک حصہ اپنے لیے مقرر کروں گا, وہ کیا ہے؟ فضول خرچی کرنا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین,
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، یعنی جو فضول خرچ لوگ ہیں، اسراف کرنے والے لوگ ہیں، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے والے، صرف نمود و نمائش میں خرچ کرنے والے، وہ کیا ہیں؟ شیطان کے بھائی ہیں، یعنی وہ شیطان کے ساتھی بنے ہوئے ہیں، مال اپنا خرچ کر رہے ہیں لیکن صحیح جگہ خرچ نہیں کر رہے. پھر اسی طرح ابن آدم کے بچوں پر حملہ آور ہوتا ہے شیطان، یعنی شیطان کسی کو بھی نہیں چھوڑتا، بچوں کو بھی نہیں چھوڑتا. ہر بچے کی پیدائش کے وقت وہ موجود ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی ان کو ستانا شروع کر دیتا ہے، اور خاص طور پر جب ماں کوئی اچھا کام کرنے لگتی ہے نا، نماز پڑھنے لگتی یا کھانا کھانے لگتی، تو پھر کیا کرتے ہیں بچے؟ رونا شروع کر دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہمیں واش روم جانا ہے. پھر اسی طرح جہاں وہ بچوں کو ستاتا ہے، وہاں وہ جوانوں کو، وہاں وہ نیک لوگوں کو، وہاں وہ بد لوگوں کو، وہاں بڑی بڑی بزرگ ہستیوں کو، حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام کے پیچھے بھی دشمنی کرتا ہے، ان کی تمناؤں میں خلل ڈالتا ہے، ان کی آرزوؤں میں، ان کی جان کا دشمن ہوتا ہے. سلسلہ صحیحہ کی ایک حدیث ہے کہ ایک رات بہت سے جنات اتر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ان میں سے ایک شیطان کے ہاتھ میں آگ کا شعلہ تھا، جس سے اس کا ارادہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو جلا دے. اتنی دیر میں جبریل آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے. آپ نے پوچھا کیا کہوں؟ انہوں نے کہا آپ کہیے، اعوذ بکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض وبرأ ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق الا طارقا يطرق بخير يا رحمان. یعنی جبریل علیہ السلام نے اس وقت اس کے شر سے بچنے کے لیے آپ کو یہ دعا سکھائی. یہ دعا تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ موجود ہے، پرنٹڈ ہے. آپ سب ہر طرح کے شر سے بچنے کے لیے اس دعا کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیں. ہو سکے تو صبح اور شام 2 دفعہ پڑھیں. اگر شیطان اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑ رہا تو کسی اور کو کیسے چھوڑے گا؟ وہ صرف ذہنی خلل نہیں ڈالتا، وہ صرف اخلاق ہی خراب نہیں کرتا، وہ فزیکلی بھی ہارم کرنے کی کوشش کرتا ہے، خصوصاً اگر آپ دین کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی لیے بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا ڈاکٹرز کے پاس کوئی علاج نہیں ہوتا. آپ کے سارے ٹیسٹ کلیئر ہوتے ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ مسئلہ کیا ہے، لیکن انسان ہے کہ وہ تکلیف میں مبتلا ہے. آج ہی مجھے کسی نے میسج کیا کہ ان کی بیٹی بالکل ٹھیک تھی، صحت مند، کچھ نہیں تھا اس کو، تو شادی ہوئی، بہت خوش تھی، تو اچانک اس کو ایک عجیب بیماری لاحق ہو گئی. اور وہ کیا تھی کہ بیٹھے بیٹھے اس کا پورا منہ کے اندر خون بھر جاتا. اور اس نے مجھے پکچر بھیجی کہ یہ آپ دیکھیں کہ منہ میں خون بھر جاتا ہے، اور پھر وہ اسپٹ کرتی ہے. ڈاکٹر نے ساری اسکیننگ کر لی کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے، سر سے آ رہا ہے یا نیچے سے یہ کوئی رگ پھٹتی کیا ہوتا ہے، کوئی سورس نہیں ملا. سارے ٹیسٹ ہوئے، ہر چیز سب کچھ کلیئر، فزیکلی کوئی بیماری سمجھ نہیں آ رہی، لیکن وہ خون نظر بھی آ رہا ہے. اور اب آپ سوچیں، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دانت وغیرہ میں خون نکلنے کتنی طبیعت خراب ہوتی، کبھی نکسیر آنے لگے کیسی طبیعت خراب ہوتی. اب ایک شخص کے منہ سے خون نکل رہا ہے، اور شادی سے یہ سلسلہ شروع ہوا. کہتی ہے وہ 4 بچوں کی ماں ہے، اور یہ سلسلہ کچھ عرصہ ہم نے ایک روحانی علاج کرایا، ٹھیک ہوا، اس کے بعد دوبارہ شروع ہو گیا. تو میں نے ان کو یہی سمجھایا کہ ایسے علاج جو ہوتے ہیں وہ صرف 1-8 دفعہ کے لیے نہیں ہوتے کہ آپ نے جا کے آپریشن کروایا، سرجری کروائی اور اس کے بعد آپ ٹھیک ہو گئے. نہیں، روحانی علاج جو ہوتے ہیں ان میں ہمیں جو قرآن و سنت سے پروٹیکشن کے لیے اذکار بتائے گئے ہیں ان کی پابندی ضروری ہے. انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ذکر کیا گیا اور ہم ان کی پرواہ بھی نہیں کرتے. ہم سمجھتے یہ وہم و گمان کی بات ہے، نہیں، ان کی حقیقت ہے. تو یہاں آپ دیکھیے کہ اگر ایک شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شعلے کے ساتھ جلانے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کے چہرے کے پاس لا رہا ہے، تو پھر باقی کون بچ سکتا ہے؟ انسان کو کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے. وہ تو اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ یہ نہیں کہ خوف زدہ ہو کے بیٹھ جائیں اب تو پتہ نہیں وہ کیا کچھ کر دے گا. نہیں، اس کے پاس کوئی زور نہیں.
ہاں اگر آپ اللہ کے کلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اس کی پابندی کرتے ہیں, تو وہ آپ پہ حملہ نہیں ہو سکتا. اب آپ کچھ کہنا چاہیں کہیے, ورنہ میں نیکسٹ چیپٹر شروع کروں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ نے ابھی کہا کہ شیطان پہلے سے ہی خراب تھا, تو ہم انسان بھی خراب ہوتے ہیں, تو ہم اپنے آپ کو کیسے سدھار سکتے ہیں اندر سے؟ کیسے ٹھیک کریں؟ اللہ نے ہمارے لیے کتاب بھیجی ہے اور محفوظ کیا اس کو, اور یہ کتاب شروع سے ہی کیا بتاتی ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ گائیڈ لائن دیتی, ہدایت دیتی, راستہ بتاتی. تو کتاب اور سنت سے سب باتیں پتہ چلتی جاتی ہیں اور انسان کو فائدہ پہنچتا ہے, ہدایت ملتی, اندر اور باہر دونوں سنورتے ہیں. اور اس میں متقین کی جب بات کی گئی تو تقویٰ تو ہوتا ہی دل میں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ جیسے ذکر کر رہی تھی کہ شیطان ہماری نفسیات کو سمجھتا ہے اور اسی کے مطابق ہم پہ حملہ کرتا ہے, تو ہم بھی یہاں یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کی بھی نفسیات کو سمجھیں. تو مجھے اس طرح لگ رہا تھا کہ جیسے گیم میں ہوتا ہے کہ ہم اپنے اوپوننٹ کو پہچانتے ہیں, لگتا ہے ہم زیادہ تر ڈیفینسو ہوتے ہیں اس کے ساتھ, تو کیا ہم اٹیک بھی کر سکتے ہیں اس پہ؟ یعنی ہم اپنا ایمان اتنا اور بڑھا سکتے ہیں؟ آگے آئے گا انشاءاللہ کہ کن کن چیزوں سے ہم اس کو مقابلہ کر سکتے ہیں. جی اس میں یہاں بات آ رہی تھی نا کہ وہ انسانوں میں سے ہر ایک پر حملہ کرتا ہے, حتیٰ کہ انبیاء صحابہ تک جیسے لوگوں پر ہوتا ہے. تو ہم اگر قرآن کو دیکھیں تو اس میں بات واضح نظر آتی ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی ایسے حالات آتے ہیں یا لوگوں کے ساتھ کلیش آتا ہے, تو یوزلی ہم اپنے آپ کو بالکل سراسر بے قصور اور تمام دوسرے کے اوپر ڈال کے انتقامی ہو جاتے ہیں, اور اس حد تک ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ ظالم بن بیٹھتے ہیں ہم وہاں پہ. لیکن جب انبیاء علیہ السلام کے ساتھ وہی واقعات آئے, جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا, تو وہ حق پر ہوتے ہوئے بھی انتقامی نہیں ہوئے, یا وہ اس چال کو سمجھ گئے, اور جیسے ہی وہ اتنی زندگی حالانکہ مشکل میں گزاری اپنے بھائیوں کی وجہ سے, اس کے باوجود انہوں نے ملتے سب سے پہلے یہی بات کی کہ میرے شیطان نے میرے بھائیوں کو بہکا دیا تھا. تو یہ ہے اس کو سمجھنے کا فائدہ کہ انسان کو حالات واقعات سمجھ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل. یعنی یہ سب باتیں پڑھنے اور جاننے سے فائدہ کیا ہے کہ چیزوں کو انسان ان کے رائٹ پرسپیکٹو میں رکھ کے دیکھتا ہے کہ یہ چیز ہو کیا رہی ہے. کیونکہ جب کسی چیز کا سبب نہیں معلوم ہوتا نا, تو اس کا پھر علاج بھی نہیں ہو پاتا. استاذہ مجھے یہ سب پڑھ کے یہ خیال آ رہا ہے کہ نہ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بہت طاقتور بنایا ہے, نہ انسان کو بہت ہی کمزور بنایا ہے. انسان اس وقت بہکتا ہے جب وہ بہکنا چاہتا ہے. تو اگر ہم واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ڈیپینڈ کریں اور سنت کے مطابق عمل کریں, وہ پاورز ہمارے اندر دیتا چلا جاتا ہے جو ہم اس کو دیتے چلے جاتے ہیں. تو ہمیں اپنی پاورز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا چاہیے. السلام علیکم. استاذہ اس پہ یہ بات میں سوچ رہی تھی کہ یہ ایسا دشمن ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک ہمارے ساتھ ہے. دنیا کے دشمنوں سے ہم بچنے کے لیے بہت احتیاطی تدابیر کرتے ہیں اور کچھ حد تک کبھی بے خوف بھی ہو جاتے ہیں, لیکن یہ ایسا دشمن ہے کہ جس سے ہم کبھی بے خوف نہیں ہو سکتے. دوسری بات یہ کہ اس سے بچنے کے لیے مسلسل کوشش کرنی ہے. اور تیسری یہ چیز ہے کہ اس کا جو طریقہ کار ہے یا کس طرح وہ حملہ کرتا ہے, میں یہ سوچی تھی کہ آج ہم بینگ مسلم ہم میں سے کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ایسا دشمن جو دن رات ہمارے ساتھ ہے, ہم اس سے کیسے بچیں؟ اگر پتہ بھی ہے تو ایک بس انفارمیشن کی حد تک پتہ ہے, مگر یقین کی حد تک پتہ نہیں, یا پھر اس کو محسوس نہیں کرتے یا اس سے چوکنے نہیں رہتے. اور استاذہ اسی میں ایک آخری بات, جیسے آپ کہہ رہی تھی کہ بچوں پہ بھی جس کا اٹیک ہوتا ہے بچے رونا شروع کرتے ہیں. آپ نے جب وہ میرا جینا مرنا پڑھایا تھا تو اس نے بتایا تھا کہ کھانے کے ٹائم پہ کس طرح وہ بچی آئی تھی اور اس نے آ کے پکڑنا چاہا کھانا تھا, آپ سلم نے ہاتھ پکڑ لیا تھا. لیکن یہ دیکھیے جنرل اویئرنیس لوگوں کو کہ ہمارے کھانے میں وہ کس طرح شامل ہو رہا ہے, تو بہت ضرورت ہے اس کی. ٹھیک ہے, آگے چلیں.